اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب دعاؤں والی کتاب ہے جو قرآنی دعائیں ہیں۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 25، جواب آذان، صفحہ نمبر 60۔ ناظرین اذان کی بعد کی دعائیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور مستند اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے۔ اللہم، اعداد و ترتیب محمد اکرم محمدی، تحقیق و تخریج عبد اللطیف حلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورۃ المومن کی 60 نمبر آیت۔ صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار و وظائف پر جامع کتاب اللہم مہ نماز مسنون و نماز جنازہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ناظرین وی لاگ نمبر 25، جواب آذان۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سن کر اسی طرح جواب دینا چاہیے، لیکن حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے جواب میں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں نیکی کرنے کی قوت اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ نیکسٹ، جواب آذان اور درود پڑھنے کا حکم۔ ناظرین سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے سفارش لازمی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ ناظرین نیکسٹ، حصول سفارش کے لیے آذان کے بعد پڑھیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کے بعد یہ کلمات پڑھے اس کے لیے میری سفارش لازمی ہوگی۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاة القائمة آت محمدا
آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثوا مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس کامل پکار کے رب اور نماز قائم رہنے والی کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما مقام وسیلہ اور فضیلت، اور سرفراز فرما اس کو مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا ان سے۔ نوٹ، اس دعا کے آخر میں امام بہقی رحمۃ اللہ نے انکا لا تخلف المیعاد، انکا لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کے الفاظ بھی روایت کیے ہیں، اور اس کی سند جید ہے، ملاحظہ کریں تحفۃ الاخیار الشیخ عبدالعزیز بن باز صفحہ نمبر 38۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا جو ہوگا اس کا ہیڈنگ ہوگا اذان کے بعد پڑھیں اور گناہ بخشوائیں۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میداں میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو۔ وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔